دوستان عزیز جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وذکرہم بایام اللہ، فرمایا اور انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ ہمارے قرآن کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ ہم نے اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دن یہ تو اللہ کے ہیں، تو کون سے دن ہیں جن کو ہم نے یاد کرنا ہے اور جن کے بارے میں حکم دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کوئی رحمت عنایت فرمائی، اپنے بندوں پر کوئی انعام کیا یا فضل کیا، تو فرمایا وہ دن خاص ہو جاتا ہے اس رحمت، انعام اور برکت کی وجہ سے۔ تو فرمایا پھر اللہ کے بندوں کو چاہیے پھر اس دن کو بھولا نہ کریں، اس دن کو یاد کیا کریں۔ اچھا، یہ دن یاد کرنے میں کیا لاجک ہے، کیوں یاد کرنا ہے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو اس نعمت کا ذکر ہو جاتا ہے، اور دوسرا نعمت دینے والے خدا کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے وہ دن جس میں اللہ کوئی انعام عطا کرے تو ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ تھی پہلی بات۔ اب دوسری بات کو سمجھیے گا، کائنات میں بڑے بڑے دن ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے ایز اے مسلم، اگر آپ بھی اتفاق کریں تو آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے اس کائنات میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، پر میرے حضور سے بڑی نعمت کوئی نہیں، میرے حضور سے بڑا کوئی فضل نہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اچھا، جب کوئی نعمت آئے تو اس دن کو تو ہم یاد کریں، تو جس دن سب سے بڑی نعمت آئے تو ہم پھر 12 ربیع الاول کو کیوں نہ یاد کریں؟ تو یہ قرآن کہتا ہے اللہ کا دن یاد کرو، کون سا؟ جس میں رحمت و نعمت آئی۔ تو حضور سے بڑی رحمت و نعمت کوئی نہیں، تو جب وہ آئی تو 12 ربیع الاول کو یاد کرنا تو بنتا ہے نا۔ اس کو قرآن کی بولی میں کہتے ہیں اشارۃ النص، یعنی قرآن کی آیت میں اشارہ موجود ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ہے، کون سے؟ جس میں نعمت اور رحمت آئی۔ نبی سے بڑی نعمت اور رحمت کوئی نہیں، جب آئے تو اس دن کو یاد کرنا چاہیے، یہ تو قرآن کی نص کا اشارہ موجود ہے۔ اچھا، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات بھی سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو میلاد اقدس ہے، بالخصوص اس نسبت کے ساتھ، آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں سادات کے آستانے پہ بیٹھے ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد خود سیلیبریٹ کیا، خود منایا ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ وہ کہاں ہے؟ اگر یہ میلاد نبی پاک نے منایا تو پھر باقی تو نہیں مناتے، تو وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کئی ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے نبی پاک کو کہا تھا کہ اگر آپ چاند توڑ کے دکھا دینا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، نبی پاک نے توڑ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھا۔ تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے کچھ ہیں لیکن ہوتا کچھ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جن کے نصیبوں میں ہوتا ہے اسے بات کی سمجھ آتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا ہے، ہمیں حدیث سناؤ۔ توجہ میری طرف رکھیے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھو، ادھر میرے حال دیکھو، ادھر 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 بابا جی، ادھر 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 ادھر، میں پیسیاں دے چکر دے تقریر تسی گوا بہنی، میں تمہیں دسدا پیا تے اپنی توجہ ادھر کو نہیں ہوندی، یہ میں تمہیں صحیح دسدا پیا۔ جس نے محبت کرنی یہاں رکھ کے چلا جائے، کھلار دیو تو سانو کنجنے ہی پیندے نے، کنجے ہی دے چھڈو، ہیں؟ ناراض نہ ہوں آپ حضرات، میں تقریر کرنا آیا، اور انج سمجھو میں اپنے گھر آیا بیٹھا، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں اور ویسے بھی بڑے ہیں، اور ان کا تو جو عقیدہ، نظریہ اور ہم سے پیار محبت ہے، وہ آئندہ بھی اسی انہاں دے صرف گھر دے بندے نہیں، اسی انہاں دے نوکر ہاں۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نہ ذرا توجہ کریں گے تاکہ میں بات، او پتر آپ خاموش ہو جائیں میرے بیٹے، تھوڑا ذرا توجہ کرنا۔ نبی پاک نے اپنا میلاد خود منایا، میں بات یہ کہہ رہا تھا، وہ کیسے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے ہیں۔ اگر آدمی کو اتنا سینس ہو نا تو بندہ سوچ سکتا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ جب نبی پاک سے پوچھا گیا کہ حضور ہر سوموار کا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا اسی دن مجھ پر سب سے پہلی وحی آئی اور اسی دن میں محمد پیدا ہوا تھا۔ یعنی نبی پاک نے جو دن منایا، سیلیبریٹ کیا، تو اس کو مینشن کیا کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ دو بیان کی، ایک یہ کہ قرآن نازل ہوا، اور دوسرا یہ کہ میں محمد پیدا ہوا تھا۔ نبی پاک نے اپنے دن کو خود منایا اور نسبت ولادت کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے یہ جدید دور ہے اور لوگ بڑے بڑے سوالات کرتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ یہ روایت بیان کی تو مجھے ایک بندے نے سوال کروایا کہ اپنے اتاری صاحب نو آکھو بھئی نبی پاک نے میلاد منایا ہے سوموار والا دیہاڑا روزہ رکھ کے، اسی ماننے ہاں،
لیکن نبی پاک نے تے روزہ رکھ کے میلاد منایا تے تسی بھی روزے والا میلاد کرو نا. تسی تے جلسہ تے جلوس تے لنگر تے پیسے تے مولوی تے سارا کچھ کر چھڑ دیو. تسی تے اگے ٹپ گئے ہو. یہ تو گل اچھا چپ انج ہو جاندے بھی شاید اس تو اگے ہن جواب ہی کوئی نہیں. بھائیا جنی دیر احمد رضا والے جیندے نے ہر سوال دا جواب دے کے جاواں گے. لیکن آپ ذرا اس بات کو سمجھے, آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا, تو یہ بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں. یہ جو مرزا جہلمی آج کل جیلاں دے وچ بیٹھا جے, اس نے بھی یہی کہا تھا. اس سے جب سوال ہوا نا میلاد کرنا چاہیے, تو ہن یہ تو کہہ نہیں سکدا بھی نہیں میلاد نہیں ہونا چاہیے, چونکہ سیدھا سیدھا کہنے والا شیطان ہوندا ہے. لیکن جڑے چھوٹے شیطان ہوندے جے وہ پھر چھوٹی شیطانی وچ کردے جے, نہیں میلاد تو ٹھیک ہے پر روزے والا اگے نہیں. میں کہ بلے تیرے پتر دا ویاہ ہوئے تے چنڈے چنڈیاں سارا لائٹاں جائز ہو جاندیاں نے, حضور واسطے ٹھڈ چ درد کیوں ہوندا؟ یہ تو میں تینوں بعد پوچھاں گا. لیکن شیطانی وچ کر جاندے جے. نبی پاک نے روزہ رکھا میلاد کیا تو تم بھی ویسے ہی کرو, تو تم آگے کیوں بڑھتے ہو؟ میں نے کہا بیٹے ادھر آؤ. پہلی تو بات یہ ہے, اس مرزے پر میں تھوڑی بات آپ کو سنا دوں. بڑا کہندا سی میں تواڈے بابیاں دیاں دکاناں بند کر دیاں, میں دربار بند کر دینے. آؤ دیکھو بوتھا بھی بند جے, چینل بھی بند جے, اکیڈمی بھی بند جے, تو آپ بھی بند جے. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ تے رہ گیا دربار, تے داتا صاحب دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا جے. ویکھو پھر جدو رب ذلیل کردا ہے تے پھر رب کیویں ذلیل کردا ہے. سمجھ آ گئی جناب؟ میں آکھیا اوے ایتھے تے یزید ورگے نہیں سی چل سکے, تے تو تے نکا جیا بچہ, تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا دوسری گل, اللہ دے رنگ ویکھو. اگر کوئی مرزے دا چمچا بیٹھا تو ذرا غور نہ سنے. مینوں لگدا نہیں ایتھے چونکہ شاما دا لنگر کھا کے کوئی مرزے نوں سنے تے پھر لنگر ہی حرام کردا پیا. مینوں لگدا نہیں کوئی ہوئے گا. لیکن میرا ایک سوال ضرور جے, توجہ میرے حال, اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو میرے عزیز میرے دوست. میں کیا اللہ دے رنگ, شاہ صاحب میں جڑی گل نتیجے تے میں پہنچیا, میں کیا یکم رمضان آوندا ہے تے وڈا شیطان پھڑیا جاندا ہے, یکم ربیع الاول آیا تے جہلم دا چھوٹا بھی پھڑیا گیا جے. اے میرے رب دے رنگ ویکھ لو تسی جناب. تو آکھن دا مقصد اے وے, اے بڑیاں گلاں کردا ہوندا سی تے اج ویکھ لو. میں آکھیا سی اے جڑا پہلو مسلماناں دا مخالف ہویا, پھر علماء دا, پھر صحابہ, پھر اہل بیت, اور پھر نبی دا گستاخ. اور ہم 8 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ گستاخ ہے, بے ادب ہے, اور یہ دجال ہے, اور یہ گستاخ ہے. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پاکستان کے اداروں کو جنہوں نے پکڑ کر اس کو لگام ڈالی. لیکن ہن میری خواہش ہے اے واپس نہ آوے, اے ہن اپنے وڈے مرزے کولی جاوے. نہیں توجہ فرما رہے نا یار, سمجھ آ رہی ہے؟ اے ہن اگا نانکیاں دے ہی جاوے, اے واپس ہٹ کے نہ آوے. کیوں کہ یہ ملک گستاخوں کا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے عاشقوں کا ملک ہے. توجہ ہے جی حضرات کے کوئی نہیں آپ کی؟ واہ بھائی واہ, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اب ذرا اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ میں بات آپ کو سمجھاؤں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بندے کو اتنا گستاخ اور بے ادب اور کمینہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر لوگ یقین کریں اس کے ہر عمل جو بھی ہے اس کی تردید بھی کر رہے ہوں اور بعد میں لعنت بھی ڈال رہے ہوں. دین کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اچھا کئی بندے اجے بھی کہندے جے حضور شاہ صاحب پتہ کی کہندے نے, مرزا مذہبی سکالر ہے. میں کہ اس مرزے نو مذہبی سکالر کہنا اداں ہی ہے جویں رکشے دے پیچھے بندہ F16 تیارہ لکھ چھڑے. جے رکشا F16 تیارہ نہیں نہ بن سکدا تے مرزا سکالر بھی نہیں بن سکدا. یہ گل میری لکھ لو. لیکن یہ کچھ آزاد خیال لوگ ہیں جنہاں نو لنڈا جیا دین چاہیے نا, بس کلمہ ہوئے, نمازاں اپنی مرضی دیاں, ترابی شاہی کوئی نہیں, نفل شاہی کوئی نہیں, یہ سارا کوئی فالتو ہوندا. چھڈو پرے صحابہ اہل بیت بس مر گئے ختم ہو گئے. جنہاں نو ایداں دا لنڈا دین چاہیے نا, یہ انہاں کمینیاں دا کمینہ امام ہے. رہ گئے دیوانے, یہ اج بھی کہندے نے ساڈا کل بھی نظر شاہ سی, ساڈا اج بھی نظر شاہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور وہ نظر محی الدین شاہ صاحب کی نظر ہے. بیٹھ جائیں بیٹے, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, میرے چاند جگہ نہیں ہے آگے, مہربانی فرمائیں اپنی جگہوں پہ بیٹھیے. اب جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے میلاد کرنا ہے نا تو روزہ رکھ کے میلاد کر لو. نبی پاک نے روزہ رکھا ہے تو لہٰذا تم آگے نہیں جا سکتے. میں نے کہا رکو بھائی, یہ صرف میلاد تے فتویٰ لگنا ہے بھی اونج کرنا جی نبی نے, یا باقی شہماں بھی ہے گیاں نے؟ توجہ میری طرف, موبائل جیب میں ڈالو میرے بیٹے. ہوں تو ایداں دا دور آ گیا, اسی کسی نے سمجھائیے بھی تو سویرے کلپ کٹیا ہوندا مولوی نے فلانے نو ایداں کہتا تو ایداں کہتا ہے. پتہ نہیں اسی مطلب ہے کہ کیسی قوم دے پیڑ پہ گئے ہیں. لیکن دیوانے پھر بھی سمجھ جاندے نے بھئی یہ کسی نے شیطانی کیتی ہے. خیر 3 دنوں تو بعد شیطان مک جاندے نے تے اعلی حضرت دا نوکر پھر مجمع دے وچ ہی ہوندا ہے. ذلت ہی انہاں دا مقدر ہے, کوشش تو بڑی کردے نے, پر جنہاں دے سائیں جیندے ہون
میں ਨੀواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی ہوں صدقے جمع ہونا اچیاں تو جنہ نیویاں نال ہے۔ اس واسطے آپ بار بار موقع نہ دیں، آپ بات سنیں جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرات، میں نے کہا نبی پاک کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا؟ کہندا جی بالکل ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا کیسے لڑا جاتا تھا؟ کہا جی تیر تلوار اور نیزوں کے ساتھ۔ تو میں کہا ہن جنیاں جہادی تنظیماں نے سارے کلاشن کوپا چک کے جاندے ہو، گوڑے گرنیڈ چکے ہوندے نے، تسی حد کو نہیں ٹپی؟ تسی بھی تیر تلوار نیزے جداں نبی پاک نے جہاد کیتا اوداں کرو نا۔ میلاد آوے تو سانو کہندے ہو اوداں کرو، تے جہاد بھی اوداں کر۔ میرا سوال تے ہے نا؟ اگر نہیں اتاری صاحب گل اے زمانہ بدل گیا اور دشمن دے کول اسلحہ بدل گیا۔ اگر اسی پرانا اسلحہ لے کے اسی دشمن نال لڑ نہیں سکدے تے دشمن دے سامنے کوئی جہاد دے ترمیم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقصد تو جہاد لڑنا ہی ہے نا۔ لے میں کہا ہن میں تیری گچی پھڑنی ہے تو تینوں میں ساہ نہیں کڈن دینا۔ میں کہا اگر جہاد میں ترمیم ہو سکتی ہے کہ زمانہ بدل گیا، ہم دشمن کے سامنے نہیں ہو سکتے اگر ترمیم نہ کریں، تو میں نے کہا میلاد میں بھی ترمیم کرنا پڑے گی۔ کیوں؟ ہر بندہ اپنے لیڈر کا جھنڈا، جھنڈی، جلوس، لائٹ استقبال کرتا ہے۔ تو میں نے کہا میرے محمد سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ سے بڑا میلاد ہی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تماشا بنایا ہوا تم لوگوں نے۔ تمہیں اپنے لیڈر یاد آتے ہیں، تمہیں اپنے لیے زمانہ یاد آتا ہے، تمہیں حضور کے لیے زمانہ کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے حضرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ میرے عزیز اور میرے دوست، اس واسطے یہ کہنا کہ نبی پاک نے روزہ رکھا تھا تم بھی روزہ رکھو، تو پھر میرا سوال ہے نبی پاک کے زمانے میں کچے مکان تھے تم بھی کچے بناؤ، نبی پاک کے زمانے میں کچی مسجد تھی تم بھی کچی بناؤ، نبی پاک کے زمانے میں قرآنی کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا اور تم بھی آج بند کر دو۔ کہندے نے نہیں اداں تو پھر اسی اتنا زمانہ بدل گیا، چل ہی نہیں سکتے۔ تو میں کہا پھر میلاد بھی اودا نہیں چل سکتا پوت، اس تے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے ایک بات میں بتا دوں، ہم روزے والا میلاد بھی کرتے ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، منہ کھول کے ذرا سبحان اللہ سناؤ نا۔ ہم روزے والا میلاد بھی کرتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں سوموار شریف کا، ایسی گل نہیں کریں۔ اگر نہیں یقین ہوتا تو مدنی چینل ہر سوموار نو اثر تو بعد کھول لیا جے تے تانوں او درویش بہ کے روزے دی افطاری باقاعدہ ہوندی کہ کیڑا کیڑا حضور دا روزہ رکھے آج دا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزے والا میلاد بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ خاص دن آئے نا تو ہم پھر بدلتے زمانے کے ساتھ جو اپنے لیڈروں کے لیے لوگوں نے چیزیں نکالی ہیں، ہم ان کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں تیرا لیڈر ہوئے گا ایک جماعت دا، میرا لیڈر سارے نبیاں دا بھی لیڈر ہے نا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے تو آگے چلیں بات لے کر، بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ۔ ادھر دیکھیے، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا دن یاد کرو، کون سے؟ جس میں رحمت آئی، حضور سے بڑی رحمت نہیں، اس دن کو یاد کرنا۔ اور نبی پاک نے اپنا یہ میلاد کا دن خود منایا ہے، دلیل یہ دے رہا ہوں۔ اب تھوڑا آگے چلیے، میں ایک بات اور بھی بتاؤں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ جو میلاد کی خاص گھڑیاں، لمحات اور یہ دن ہے نا، ان کی برکت بھی واپس آتی ہے۔ میں آپ کو اس پر تھوڑا مثال دے دوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں جمعہ ہے نا، جمعہ یہ جب 8ویں دن واپس آتا ہے نا جمعہ، تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے۔ چھوٹی عید ہے نا، چھوٹی عید یہ سال کے بعد واپس آئے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے۔ معراج کی رات ہے، شب قدر ہے، شب براعت ہے، وہ جب واپس آئے نا سال کے بعد اس کی برکت بھی آ جاتی ہے۔ ہر وہ رات جو برکت والی ہے اس کی برکت واپس آتی ہے۔ چھوٹی عید دی برکت واپس آ سکتی ہے، بڑی عید کی آ سکتی ہے، رمضان کی آ سکتی ہے، شب قدر اور شب معراج کی آ سکتی ہے۔ تو بتاؤ نبی پاک کے 12 ربیع الاول کی برکت واپس نہیں آ سکتی ہے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں اور سنو، اس پر میں دلیل دیتا ہوں کہ نبیوں کی جو ولادت ہوتی ہے وہ گھڑیاں واقعی با برکت ہو، برکت واپس آتی ہے۔ اس پر بھی تو دلیل چاہیے نا۔ ادھر آؤ ذرا، دلیل سنو کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں جمعے والے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ بہت سارے اقوال ہیں، 2 قول زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک کہ ادھر دیکھیں میری طرف، ایک یہ ہے کہ جب امام عربی خطبے 2 پڑھتا ہے نا، ایک خطبہ پڑھ کے بہ جائے دوے واسطے اٹھن لگے تو وچلے جڑے 10-15 سیکنڈ ہوتا نا، اس میں جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے جتنے صفوں میں بیٹھے ہوں نا جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں، بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، اپنے دل کو ہی ہاتھ بنا لیں، دل کو ہی زبان بنا لیں۔
آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے لیکن ساڈے کئی بندے ایڈے ٹھیٹ ہوندے جے مولوی دس چھڈے پھر بھی انہوں نے آکڑ دے کرنی لے ایتھے کنے روکے ایویں مولوی کہی جاندا ہے میں کہ اسے واسطے تیری نسل کو بندے دا پتر نہیں جمیا کچھ خدا دا خوف کریا کرو جے تانوں کو مسئلہ سمجھاوندا تا سن لیا کرو اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے سن لو وجہ یہ ہے علماء فرماتے ہیں یہ دو خطبے دو رکعتوں کے قائم مقام ہیں این جی سمجھو یہ دو خطبے نہیں دو رکعتاں چ بیٹھے ہو تے جویں نماز پڑھ دے ہاتھ نہیں چک سکدے اے دے دونا خطبیاں چ بھی نہیں چک سکدے ادب دے نال بیٹھے رہیا کرو اس لمحے منگ لیا کرو رب تبارک و تعالی بغیر ہاتھ چکیوں ہی عطا فرما چھڑدا ہے چلو مسئلہ بھی میں نے بتا دیا اب آؤ دوسرا لمحہ کون سا ہے فرماتے ہیں دوسرا لمحہ ہے عصر سے مغرب کا وقت کون سا وقت ہے عصر سے مغرب اس کے اندر اگر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے لیکن سوال یہ ہے جو پہلا ٹائم تھا خطبوں والا اس کا تعلق تو جمعے کے ساتھ ہے کہ جمعے کی برکت ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے عصر تا مغرب کی ہے بھی اتھے دعا قبول ہوندی ہے اب یہ سوال ہے اب اس کا جواب سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا اور اہل علم کے علاوہ کئی پہلی مرتبہ سنیں گے کہ آخر عصر تو بات کی ہویا سی کہ اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے فرمایا وجہ یہ تھی کہ یہ عصر کا وہ ٹائم تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے روح کو پھونکا تھا اور آدم علیہ السلام نے آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھا تھا تو فرمایا جس ٹائم میں آدم علیہ السلام آنکھ کھول لے وہ ٹائم برکت والا ہے جو دعا کرو قبول ہوتی ہے اور قیامت تک وہ ٹائم کی برکت ہے اور میں نے کہا جڑا والا والو سادات کے آستانے پہ آنے والو جس لمحے آدم آنکھیں کھولے اگر وہ ٹائم قبولیت دعا کا ہے تو جس لمحے محمد مصطفیٰ آنکھیں کھولے کوئی نہیں آپ حضرات کی اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے میرے عزیز جو گرامی قدر حضرات اگر سمجھ آئیے صرف سبحان اللہ فرنٹ سیٹاں کوئی نہیں انصاف کر دے پہ تسی اب ذرا بات سمجھنے کی کوشش کریں عصر کے بعد میں کیا ایسی برکت ہے فرمایا آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے اندر جلوہ گری فرمائی اور آنکھ کھولی آدم علیہ السلام دنیا میں آنکھ کھولیں تو وہ ٹائم اتنی برکت والا ہے فرمایا جو بھی ہر جمعے دعا کرے ہم قبول کرتے ہیں تو جس ٹائم میرے مصطفیٰ نے آنکھ کھولی ہوگی یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں آپ یہ مت سمجھے کہ یہ میلاد سنیوں نے کوئی اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے میں نے کہا بچے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہمارا اسلام میلاد منانے کا تو حکم دیتا ہے آپ کہے میلاد وہ کتھے ہمارے اسلام میں دو موقع ہیں جس پر کھانا پکانا کھلانا بنانا جائز ہے توجہ ہے کتنے موقع مٹھے بول دے پہ ہو دو موقع نمبر 1 عقیقے کا کھانا اور نمبر 2 ولیمے کا کھانا عقیقے نو آپا حقیقہ کہنے ہیں اور تو انہوں پتہ ہے حقیقہ کی ہوندا ہے ولادت کی خوشی کا کھانا یہ کیا ہوتا ہے ولادت کی خوشی کا ہمارے اسلام میں تو ولادت کی خوشی کرنے کا حکم ہے کوئی عربی ہوئے اجمی ہوئے شہری ہوئے دیہاتی ہوئے کوئی امیراں دا منڈا ہوئے غریباں دا کڑی ہوئے جڑی بھی پیدا ہوئے فرمایا دا حقیقہ کرو دے جمن دی خوشی کرو مینوں مٹھا جیا دسیا دے شاہ صاحب دے آستانے تے آن والے ہو کوئی بھی جمے تو او دی خوشی ہوئے اور جے دے صدقے سارا جہاں بنایا پھر او دی خوشی کیوں نہ ہوئے یار سانو دسو تے صحیح نہ لوکاں نوں اجے میلاد نہیں سمجھ آوندا پیا ہمارے اسلام جزاک اللہ شاہ صاحب ہمارے اسلام کے اندر ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہے اگر ہر بندے کی ولادت سیلیبریٹ ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کیوں نہیں سیلیبریٹ ہو سکتی ہے بولو ذرا پیار کے ساتھ اور آئیے ذرا میں اگلی بات بھی بتا دوں ایک منٹ اگلی بات بھی میں بتا دوں یہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کیمرے لگے ہوں اتنے زیادہ میں ذمہ دار ہوں آل سنت کا خادم اور نوکر ہونے کی حیثیت سے نبی پاک نے اپنی ولادت کا لنگر میلاد کا لنگر خود پکا کے صحابہ کو کھلایا ہوا ہے او اتاری صاحب آج تو ادھا دیاں گلاں کرنا بھی اگر اے سی تو پھر لنگر تے اعتراض کیوں ہوندا ہے میں کہا کئیاں نوں اللہ واسطے دا ویر ہوندا ہے انہوں نے اعتراض تو کرنا ہویا لیکن ادھر آپ میری طرف دیکھیں دیکھو میں نے کہا ہے نبی پاک نے اپنی ولادت کا لنگر پکایا ہے کھلایا ہے یہ بچوں کو پیچھے لے جائیں پیچھے آپ خود بھیج دیا کریں یار بہت ہی چھوٹے بچے ہیں یہ تنگ کر رہے ہیں آپ کو بھی آجے میرے بیچے جو تو تہاڈی عمر ہوئے گی اگے آ جاؤ گے ادھر دیکھنا ذرا سارے جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں کتاب کا نام ہے الحاوی للفتاوی
لکھنے والے بندے کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی شافی رحمت اللہ علیہ. اگلا جملہ سنے آجے. یہ جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کو 72 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. خاتم المحدثین کا لقب آپ کو دیا گیا. امام سیوطی پاک انہوں نے لکھی ہے کتاب. اس کے اندر آپ نے لکھا, توجہ, فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا نا تو اس کے بعد ایک عرصہ بعد, پتہ نہیں وہ مکے سے یا مدینے سے کنا عرصہ گزریا, اے میں تفصیل نہیں پڑھی, جدو پڑھا گئے بھی دساں گا, لیکن ہن جنی پڑھی گل او سن لو. نبی پاک نے اپنا عقیقہ کیا. حالانکہ میرے نبی کا عقیقہ 7ویں دن نبی پاک کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا. تے جدو نبی پاک دا عقیقہ پہلوں ہو گیا تو دوبارہ کیوں کیتا ہے؟ اب یار لوگ یہاں جواب پتہ کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اصل میں پہلا جو عقیقہ تھا نا وہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا, تو نبی پاک نے دوبارہ دہرایا اس لیے تاکہ عقیقہ ٹھیک ہو جائے. میں کہا مولویو اور ڈنڈیاں مارن والے ہو, مینوں ایک گل دا جواب دے. اگر یہ عقیقہ دہرایا ہے کہ پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا صحیح ہو جائے, تو نبی پاک کا نکاح ابھی تو 15 سال پہلے حضرت اما ختیجہ سے ہوا تھا, وہ بھی تو زمانہ اسلام دے وچ کوئی نہیں سی. عقیقے نال تے نکاح ضروری ہے, تے نبی نے نکاح دہرایا سی. اوہ یہ تو مینوں نہیں پتا. میں کہا پتا ہوندا تا سنی نہ ہوندا. توجہ ہے نا؟ دیکھو گل بندہ کرے دلیل نال کرے. میں کہا نبی پاک نے اپنا نکاح دہرایا ہے, کہندا نہیں یہ نہیں. میں کہا لبن تو بعد کہندا نہیں نبی پاک نے اپنا نکاح نہیں دہرایا. میں کہا حقیقے نالوں نکاح ضروری ہے کیا ہو؟ میں کہا کیوں نہیں دہرایا؟ کہندا میں نہیں پتا. میں کہا اوریا ہن سونا ہے, نبی پاک کا عقیقہ بھی پہلا ٹھیک تھا, نبی پاک کا نکاح بھی ٹھیک تھا, لیکن عقیقہ اس لیے دہرایا. عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کا کھانا, میلاد کا کھانا. نبی پاک نے اعلان نبوت کے بعد اپنے میلاد کا لنگر پکوا کے اس لیے کھلایا کہ قیامت تک کوئی میلاد کا دشمن آ جائے تو اس کو میرے امتی بتا سکے کہ نبی نے اپنے میلاد کا کھانا پکوا کے کھلایا. یہ سنت ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی. ویسے جویں نعریاں دا قتل آئی تسی کیتا نا, میں نہیں ویکھیا کدی کسے نوں کردیاں. خدا دے دو نعرے لاؤن والے تے جوان سارے منہ تکتے بیٹھے نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال. سنیے ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں, اس بات کو سمجھو. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میری ولادت کا کھانا اور لنگر بنانا میری سنت بن جائے. اچھا آپ کہیں گے یہ کس نے لکھا ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ولادت کا کھانا میری سنت بن جائے؟ میں کہا میرا پتر امام سیوطی کو جدو سوال ہوا تو امام سیوطی نے آئی جواب دیتا ہے. پوچھا گیا کہ عقیقہ کیوں دہرایا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ حضور کے میلاد کا لنگر بنانا کھلانا جائز. نہیں گل جے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں نبی پاک نے اپنا میلاد بھی منایا ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام جس وقت میں آئے اس وقت کی برکت اپنی ہے, تو پھر میرے نبی کی برکت کیوں نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا. اور پھر اگلی بات, سارے بھائی اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے, اور آپ نے کئی مرتبہ شاید پہلے سنی ہوگی, نہیں تو آئی دوبارہ سنیں تاکہ پتہ چلے کہ میلاد کیا ہے, اور نہ کرنے والے بھی غور کریں اور کرنے والے مزید خوش ہو جائے. نبی پاک کا ایک چاچا ہے جس کا نام تھا ابو لہب. اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور رسول اللہ سے بڑی دشمنی کی اس نے. پوری ایک سورت اس کی مذمت میں ہے, تبت یدا ابی لہب و تب, پوری سورت اس کی مذمت میں. یہ جدو مر گیا نا, بخاری کے اندر موجود ہے. خاندان کے کسی بندے نے دیکھا, اور بعد نے کہا حضرت عباس سے جنہوں نے دیکھا, خواب میں دیکھا, اور کہنے لگے کہ اے ابو لہب بتا تو خواب میں قبر میں آیا ہے تو کیا بنا تیرے ساتھ؟ یعنی گل کرنا مقصد یہ سی کہ محمد عربی نے جو دین پھیلایا تم نے قبول نہیں کیا تھا, کہ قبر دے وچ مر کے آگے انہوں نے دشمنی کردا کردا پڑیاں کی ہے. ابو لہب کا جواب سننا. ابو لہب نے پتا کیا کیا؟ انہیں آخیا جدوں دا میں آیا نا وداؤٹ بریک, لتریشن جاری, کوئی چھٹی نہیں, کوئی ریسٹ نہیں. لیکن کہندا جدو سوار دا دیہاڑا ہوندا ہے نا, کئی بندے اپڑ گئے جے, جدو سوار دا دیہاڑا ہوندا ہے نا تے کہندا ایک یا دو انگلیاں دا ذکر ہے. کہندا جی کہنا تو شربت نکلدا تے میں چوس لینا تے مینوں تھوڑی جی ٹھنڈ پے جاندی ہے تے میرا عذاب ہلکا ہوندا ہے.
انہیں آخیا یار یہ سوموار والے دیہڑے تیری انگلیاں چ شربت نکلن دا کی مقصد ہے؟ کہندا صرف یہ مقصد ہے کہ میرے بھائی جڑے سن نا حضرت عبداللہ یعنی نبی پاک دے والد، او نا محمد دی ولادت تو پہلے پہلے فوت ہو گئے سن. نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 4 ماہ ایک روایت 6 ماہ پہلے نبی پاک کے والد پردہ فرما گئے. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا کہ ہن سانو امید سی کہ ساڈے بھرا دے گھر بچی بچہ ہونے والا ہے. تے جدوں میری خادمہ نے مینوں دسیا نا بچہ ہویا ہے تے مینوں بھرا مرن دا دکھ تے ہے ہی سی، لیکن نال اے خوشی مینوں چڑھ گئی کہ میرا بھتیجا آ گیا ہے. میں نا محمد بن عبداللہ سمجھ کے بھتیجا سمجھ کے بڑی خوشی کی تھی. اور میں کہا جا اے سویبا میں تینوں آزاد کر چھڑیا ہے. کہندا آ جڑا میں حضور دا چا کر بیٹھا نا چا، تہاڈی بولی ترجمہ کیتا اجے بھی کئی میں چا ترجمہ کیتا کئی منہ چوک کے بیٹھے نے. ایک منٹ انہاں کہ میں جڑا چا کیتا ہے نا تے اے انج اشارہ کیتا بھی جا بھئی سویبا میں تینوں کہندا آ جڑیاں انگلیاں نے اے تو شربت تاں نکلدا ہے جو میں مصطفیٰ دے میلاد دی خوشی منائی سی، لیکن اپنا بھتیجا سمجھ کے محمد بن عبداللہ سمجھ کے رسول اللہ سمجھ کے نہیں. تے ہن سارے بھرا غور نہ سنیا جے، علماء فرماؤندے نے کہ اگر اس ابو لہب نو برکت مل سکتی ہے کہ انہیں بھتیجا سمجھ کے نبی پاک دا میلاد منایا تو انہوں قبر چ برکت مل سکتی ہے، تے جیڑا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ سمجھ کے میلاد مناوے رب انہوں کیسی برکت عطا فرمائے. توجہ میری طرف. نبی پاک اجے انہوں پتہ بھی نہیں، جملے دا وزن محسوس کرنا، اجے انہوں پتہ بھی کہ اللہ دے نبی نے صرف بھتیجا سمجھ کے حضور دی خوشی کیتی ہے تے اللہ تعالیٰ نے انہوں قبر دے وچ او دا جڑا اجر بندا سی دتا ہے تے جڑا کلمہ پڑھ کے حضور دا میلاد. تسی سمجھ سکتے ہو اللہ دے تے کیسا فضل فرمائے گا. لیکن گل دور نہ ٹر جائے، ذرا میں گل نو سمیٹن والے پاسے آواں. اور ایڈی جلدی نہیں، گھنٹہ بھی لگ سکدا، 2 بھی لگ سکدے نے. ٹینشن ہی لے کے ہو ہیں یہ مولوی ہر ایک گھنٹہ لاؤ ساڈے اوتے. ذرا سننا ادھر دیکھو اوے میرے دوستو، جزاک اللہ شاہ صاحب، اللہ برکت دے. واقعی محبت والے لوگ ٹکرے ہو، اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے. توجہ میرے ال کرنا میری جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے میلاد دی برکت ہے جنوں پتہ لگ جاندا ہے نا، یقین کرو کدی حضور دا میلاد نہیں جے چھڑدا. اور یہ دے اندر اصل سبب کیا ہے کہ اللہ دا اے شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرے حبیب آئے سن تے اساں شکر پہ ادا کرنے، بس اینی گل ہے. اچھا یہ تو ہو گیا نبی پاک دی آمد، آپ دی جلوہ گری، یہ سب کچھ تسی سن لیا، لیکن کئی گلاں اسی بھول جانے ہوں. میں تہاڈے نال بھوک کروں اور وہ گلاں پتہ کیڑیاں نے؟ ادھر ویکھیا جی. نبی پاک دی آمد دا ایک مقصد ہے سی، مقصد یہ سی کہ اے جڑی قوم ہے نا اے دا تعلق ٹوٹ گیا سی اپنے رب دے نال، جڑا بندگی والا تعلق ہے. نبی پاک آئے سن تاکہ میری امت دا تعلق اپنے رب دی بندگی نال جڑ جاوے. نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے لوگ بتاں نو سجدہ کردے سن. نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے سورج نو، چاند نو، تاریاں نو، درختاں نو وہ پوجا کردے سن. نبی پاک آئے، نبی پاک نے آ کے انہاں دا رخ بدلیا اور میں ساریاں چیزاں تو پیچھے ہٹ جاؤ. کینوں سجدہ کرنا ہے؟ وحدہ لا شریک نو سجدہ کر. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ آج آپ جننے بھرا بیٹھے ہیں نا، اگر میری گنتی غلط نہیں کوئی 400-500 یا 600 دے قریب تے بندے ہون گے، مگر اینے بندے موسم دی خرابی اور بارش دی باوجود تسی آئے ہو. نبی پاک دی آمد دا پہلا مقصد یہ نماز پڑھنا. ایتھے ہن مٹھے ہو گیا بھی چنگیاں بھلیاں گلاں سناوندا یکدم نماز پڑھا. اے ساڈی کمزوری جے. پہلا مقصد ہے نماز پڑھنا. کی میں امید کراں کہ مسیتاں نمازیاں دی تعداد ودے گی؟ کوشش کرو مسجد دا رخ کرو. نمبر 2، نبی پاک اس واسطے آئے سن تاکہ اللہ دی کلام، اللہ دی کتاب انہاں نوں دتی جائے، یہ پڑھن، انہاں نوں ثواب بھی ملے، انہاں دی ہدایت بھی ہو جائے. اج اسی قرآن مجید دی تلاوت تو ذرا غافل ہوئے بیٹھے ہاں. ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، صرف من نو پوچھ کے دسو کنا عرصہ گزر گیا اسی قرآن اپنے ہتھاں نال کھول کے نہیں. کی وجہ؟ اگر اخباراں ہر روز پڑھیاں جا سکتیاں نے اور اگر روزانہ 300 400 واری اسی فیس بک تے واٹس ایپ کھول لینے ہاں، ساڈے کول قرآن کیوں نہیں کھولدا؟ کمزوری ہے کہ نہیں ساڈی؟ دسو ذرا. اس کمزوری نو دور کرو گے، قرآن دی تلاوت والے پاسے توجہ فرماؤ گے، ساڈے یہ مہربانی فرماؤ، یہ ساڈے اوتے بہت ضروری ہے تاکہ اسی یہ کام کر سکیں.
بیمار ہو گیا بھی اندر سیٹ کرا بھی ساؤنڈ والے اپنا ہے لیکن ساؤنڈ تیرا بہت پیارا چلیا تیرا 100/100 نمبر ہے اور میں کیا بار بار ہوں یہ سیٹ کرا گا میں آپ ہی سیٹ ہو گیا دو چیز ادھر تیسری سنیا جے نبی پاک دے آن دا ایک مقصد یہ سی سنو نبی پاک دے آن تو پہلے ماں باپ نو منڈیاں چ ویچیا جاندا سی دھیاں نو پوریا جاندا سی تے بیگماں نو پوچھدا کوئی نہیں سی نبی پاک نے ماں باپ دے بارے فرمایا جیڑا انہاں دا چہرہ ویکھے اللہ قبول اج دا ثواب عطا فرما دیندا جے یہ میرے نبی دی آن دا مقصد جے آپ نے آ کے قوم دی تربیت فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے ہن روایت سنیا جے فرمایا کہ جیڑی عورت دی شادی ہو جائے نا اور وہ شادی تو بعد پہلی اولاد اللہ انہوں دھی دے چھڈے فرمایا برکت والی عورت ہوندی جننے بندے بیٹھے ہو جنہوں اللہ نے پہلی دھی دیتی ہے یقین کرو تہاڈا گھر بھی برکت والا ہے تیری گھر والی بھی برکت والی لیکن افسوس پتہ کس لیے ہوندا ہے جلے منڈا جمے تو سارے چاہ کردے نے تے کڑی جمے تو سب تو پہلو دادی دا منہ ونگا ہوندا ہے معذرت دے نال اے او دادی ہے اپنی پوتری جمی ہے نا تے دا منہ ڈنگا ہے یہ پوری راضی نہیں کڑی جم لئی آ میں کہیا سی کھلاونا ہوگا اے ہن انج منہ ونگا کر کے گل کر دی جدوں اپنی دھی دادی بھی آؤندی ہے نا تے اپنی دھی اگے چل کے دھی جمے تے پھر اے نا بہت بڑی مولویانی بن کے دلیلاں دیندی کوئی نہیں رحمت آئی آ وہ تیری دھی دے گھر آوے تے رحمت ہے تے جڑے تیرے پوت دے گھر آوے تے زحمت ہے او بی بی عقل دا علاج کرا آ جڑی میں تقریر شروع کر دیتی تسی مڑ کے مینوں سدنا تے کوئی نہیں اے تے مینوں ہے پاک ہاں جی لیکن گلاں بڑیاں خاص جے اینوں کہندے جے دو قومی نظریہ اپنے واسطے مسئلہ ہور کیوں حضرت شاہ صاحب اپنے واسطے مسئلہ ہور تے دھی واسطے مسئلہ خدا دا خوف کرو اگر تیری دھی نو اللہ دھی دے چھڈے جی اونوں رحمت ملی ہے نا تے تیری نو نو بھی رحمت ہی ملی ہے سمجھ آ رہی ہے اس واسطے نہ عورتاں نو زیادتی نہیں کرنی چاہیے اچھا دوسری گل بیگماں نو کوئی نہیں سی پوچھدا نبی پاک علیہ السلام نے آ کے یہ تربیت فرمائی حدیث سنیا جے فرمایا میں حسن اخلاق دے اعتبار دے نال بھی بہتر ہاں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی بیویاں دے نال حسن اخلاق دے اعتبار دے نال بھی تے ادھر ویکھو سنگیو علماء کہندے نے وہ اپنے ماں پیو نو چھڑ دیاں نے اپنے بھیڑاں بھراواں نو چھڑ دیاں نے اور آپ بڑے ناد نخرے نہ پڑیاں ہوندیاں نے چھڑ کے آ کے نا یکدم آ کے تیرے گھر دی وہ سمجھ لو کہ صفائی کرن والا سویپر بھی بن جاندیاں نے تیرا پورچی بھی بن جاندیاں نے تیری صفائی والے کام بھی وہ کردیاں نے تیرے کپڑے بھی دھوندیاں نے تیرے آگے مہمان نو بھی سانپدیاں نے یعنی جڑی نازاں نال پلی ہے نا وہ گویا کہ تیرے گھر آ کے ایک نوکرانی بن گئی تیرے کپڑے بھی دھوے روٹیاں پکاوے مہمان سانبے تیرے نیانے سانبے تینوں سانبے تو پھر گالاں کڈنا ہے اور تینوں شرم نہیں آوندی یہ چپ دیکھ لو شاہ صاحب نے پھڑ لیا تانوں کہہ دیا سارے چپ کر گئے آ کر دے ہونے بالکل اسی طرح دوستو ادھر میرے ال ویکھو ادھر میرے ال ویکھو میں اج تانوں گل جڑی شاہ صاحب گل کردے پے نا یہ بالکل حق اور سچ کردے پے نے میں تانوں یہ طریقہ دس دینا بھی یہ گل سمجھنی کیویں اللہ تعالیٰ نے عورت نو پیدا کیتا ہے نا اونوں پیراں چوں نہیں پیدا کیتا نہ انہوں سر چو پیدا کیتا ہے انہوں آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی چو پیدا کیتا ہے پیراں چو پتا کیوں نہیں پیدا کیتا کہ کوئی یہ نہ سمجھے پیراں چو پیدا ہوئی تے ساری جاتی آپ ذلیل ہی کرنا ہے سر چو اس واسطے نہیں بھی انہوں سر تے نہ چڑھا لیا جے اینوں سر تے نہیں جے چڑھاونا سمجھ آ رہی ہے اینوں پسلی چو کیوں پیدا کیتا ہے اس واسطے کہ اے پسلی دل اور دل دے وچ محبت ہے ای دے نال محبت والے جملے بولیا کر سارا کچھ تیرے تو باہر کے رکھ چھڈے گی توجہ ہے کہ کوئی نہیں سارے حضرات دی لیکن اسی کرنے ہیں سختیاں سانو پتا کدو چیتے آਉਂدا جدو آپ بڈھے ہو جاندے تیاں بھی آوندے نے نا پھر کہندے استاد جی دعا کرے کوئی چنگا بندہ لب جائے تو میں کہا تینوں بھی اگلے چنگا سمجھ کے دیتا سی تو ساری یاتی بنیا رہا سلطان رائی تے ہن اپنیاں واسطے امام مسجد لبدا پیا ہے ادھر ویکھو سونیو اے نبی پاک دے آن دے کو مقصد جے اگر تسی چاہندے ہو تہاڈیاں تیاں دی عزت ہوے تے جنہاں تانوں دتیاں انہاں دی بھی عزت کرو یا اور ایتھے اگر میریاں ماواں بھیڑاں سندیاں بیٹھن میں انہاں نوں بھی آکھاں گا تہاڈا بھی حق بندا ہے کہ تسی نا جدوں تک نہیں ویاہیاں تے تہاڈے واسطے ماں پیو سب تو معتبر نے تے جدوں ویاہیاں گئیاں ہن شوہر معتبر ہے اے شرعی مسئلہ ہے اپنے شوہر دے نال موڈے لا کے کھڑی ہو جا بس جو کہندا او گل مننی ہے اسی اگے پیچھے نہیں جانا نبی پاک نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت اللہ رسول نو مننے توجہ میرے ال جیڑی عورت
ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੇ। ਆ 4 ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜन्नत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਟੱਪ ਕੇ ਜन्नत ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਏ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਬੱਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਡੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ, ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਕਿਉਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਸੈਯਦੀ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਰਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੈਯਦੀ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਚੋਰੀ, ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਬੀਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਜੁਮਲੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਾਤਿਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬੇਟੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਦੀ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਉਂਝ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ, ਧੀ ਆਖਿਆ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਫਰਮਾ ਉਂਝ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਕਿਆ ਪਰਦੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੜਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਂਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟੀਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਕਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੂਰਜ਼ਾਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, आका तू है ने नूर तेरा सब घराना। जज़ाकल्लाह हुजूर। ये अदब है सरकार सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा जिहड़ा आले रसूल दा आप करदे सन, सैयदा पाक दे दर दा अदब करदे सन। समझ आ रही है? उन्हां दा शागिर्द होवे ते फिर तुहानू सुन्नी ना बना के जावे, हो किवें सकदा है? सानू तो उन्हां दी आल औलाद ते जिहड़े शहजादे बैठे ने है, वेखो ना हज़रत शाह साहब हो गए, साडे पीर साद सईद साहब हो गए, साडे पीर ज़हीर सुल्तान शाह साहब हो गए। यकीन करो जदों दे साडे इलाके च ना जणियां ने सिर चुकिया, सानू सौख हो गई, अल्लाह दी कसम है सानू सौख हो गई है भी अगे सानू हर पासे चल के होकरा देना पे, हुण साडे भरा आ गए ने यार। समझ आ रही है? अल्लाह ताला इन्हां सईदां नू सलामत रखे। लेकिन जिहड़ी मैं बात अर्ज कर रहा ना, नबी पाक ने बीवियां नू बेटियां नू इज्जत अता फरमाई। और आखिरी गल ते तकरीर मुकदी पई जे, आउण दा मकसद समझो, अपने घर नू जलील ना करो, अपनियां धीआं नू जलील ना करो, अपने घर दे अंदर लड़ाइयां झगड़े ना पैदा करो, अपनियां नौहां नू जलील ना करो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मना फरमाया। और आखिरी बात, नबी पाक जदों तक नहीं सन ना आए ते पहलियां कौमां गुनाह करदियां सन ते चेहरे बदल जांदे सन, बांदर सूअर ते खंजीर बन जांदे सन। अल्लाह ने कुरान च फरमाया वजअल मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, फरमा कईयां नू बांदर बनाया, कईयां नू सूर बनाया, कईयां नू जमीन च धनसाया। लेकिन जदों मेरे नबी पैदा होए ना, ते आउंदे ही आख्या अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। जज़ाकल्लाह। और इत्थे भी मैनू सरकार मुहद्दिस आज़म याद आ गए, जे इजाजत होवे तो सुना देवां आपनू। सरकार मुहद्दिस आज़म फरमाउंदे ने
اگر اسی ساری زندگی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہندے رہیے نا تے نبی پاک نے جڑا ایک باری سانو امتی آکھیا او دا حق نہیں جے ادا ہو سکدا. ایسا نبی پاک نے اپنی امت دے نال پیار کرنا. میرے نبی پاک آئے تے امت دے چہرے بچا انہاں دے اج گناہاں تے پردے چہرے سلامت وجہ نبی پاک دی آمد. جس نبی دے آن دا صدقہ ہی ساڈے گناہاں تے پردے نے ساڈے چہرے سلامت نے. دسو او دا ماتم بندا یا میلاد بندا ہے؟ اس واسطے میلاد کریا کرو. اللہ تعالیٰ تہاڈی تے ساڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.